وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. یہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم ثابت ہوا، اسم. اب یہاں اسی اسم کے تعلق سے اس کا اسم ثابت ہے، اس کی اسماء ثابت ہے، تو پھر کوئی اللہ کا ہم نام نہیں. فرمایا کہ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت کے لیے صبر کرو. عبادت کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، عبادت کرنے کے لیے اور عبادت کروانے کے لیے، عبادت کے احکام پہنچانے کے لیے، یہ سارا معاملہ صبر کا ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا تو جانتا ہے اس کا کوئی ہم نام؟ کوئی دوسرا اللہ ہے تو اس کا نام اسی کے ساتھ خاص ہے، وہ نام مخلوق میں نہیں آ سکتا. اس کے سارے نام مخصوص ہے اسی کے ساتھ، الرحمن، الرحیم، الاحد الصمد، السمیع البصیر. اگر مخلوق کو سمیع اور بصیر کہا گیا ہے یہ صرف لفظی اشتراک ہے. اللہ السمیع ہے، البصیر ہے، السمیع البصیر، یہ بطور نام کے السمیع البصیر. اور اگر الف لام کے بغیر ہے بطور خبر کے وکان اللہ سمیعا بصیرا، ال کے بغیر. یہاں اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کی خبر ہے، وہاں نام ہے، نام میں کوئی شریک نہیں. ہم مخلوق سمیع ہے، سنتی ہے، بصیر ہے، دیکھتی ہے، مگر اللہ ایسا سمیع ہے کہ جیسا اس کے شایان شان ہے اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا، اس جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ میز کی چھوٹی سی تہ ہے، اس کے نیچے کیا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ ساتھ بیٹھا ہوں. اور وہ رب تعالی یعنی اپنے عرش پہ مستوی، اور ساتویں زمین کی گہرائی میں اگر کوئی سیاہ رنگ کی چیز ہو اور رات کے اندھیرے میں ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے. تو پھر کیسے اشتراک ہو سکتا ہے؟ لفظی اشتراک الگ چیز ہے لیکن معنوی حقیقت اپنی جگہ پر ہے. جو اللہ کے شایان شان ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور جو مخلوق کے شایان شان ہے وہ مخلوق کے لیے خاص ہے. وقولہ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. یہ اصل میں ہے ولم یکن لہ احد کفوا، نہیں ہے کوئی بھی اس کا ہمسر یا ہم مثل. وقولہ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بناؤ اللہ کے لیے امداد. امداد ند کی جمع، انداد ند کی جمع، یعنی مشابہ، مماثل. اس کا کوئی مشابہ نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے، اور تم یہ بات جانتے ہو. وقولہ ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، کچھ لوگ اللہ کے سوا انداد بناتے ہیں اور اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہم مثل بناتے ہیں، ہم سر بناتے ہیں، جو کہ پرلے درجے کا شرک ہے. تو ان تمام آیات میں یہ صراحت ہے کہ کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، اور یہ صراحت ہے کہ کوئی اس کا ہم سر نہیں ہے، کوئی اس کا ہم مثل نہیں ہے. جی. وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. احسن، تبارک اللہ فیک. یہ جو آیات آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں،
اور جو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں کسی بھی چیز میں، عبادت میں یا اس کے ملک میں، بادشاہت میں یا اس کی حمد میں، کسی بھی چیز میں، وہ مشرک ہے اور سب سے بڑے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اور اس کی شان میں گستاخی کرنے والا، کیونکہ شراکت کا عقیدہ سیدھا سیدھا اللہ کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ شراکت باعتبار کمزوری کی ہوتی، بوجہ کمزوری ہوتی۔ دنیا میں دیکھ لیں آپ اپنے کاروبار میں کسی کو شریک کب بناتے ہیں؟ یقیناً کوئی کمزوری ہوتی، سرمایہ کم ہوتا ہے، چلیں میرے پاس اتنی رقم ہے، اتنی تم لگا لو اور ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، یہ شراکت۔ بعض وقت سرمایہ پورا ہوتا ہے لیکن افرادی قوت کم ہوتی کہ میں اکیلا اتنا بڑا کاروبار سنبھال نہیں سکتا، یہاں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے، چلو دونوں مل جائیں، تم یہاں بیٹھو میں وہاں بیٹھوں اور مل کر اس کو چلائیں۔ شراکت کا نظریہ کسی نہ کسی کمزوری کا مظہر، ورنہ کون ہے اپنے پروفٹ میں کسی کو شریک کرنے والا؟ جو دنیاوی آپ کے منافع ہیں ان میں کون شریک کرتا ہے؟ کوئی مجبوری ضرور ہے اور کوئی کمزوری ضرور ہے۔ تو اللہ کے شریک مقرر کرنا، اللہ تعالیٰ کے شرکاء مقرر کرنا، اللہ تعالیٰ میں کون سی کمزوری آپ نے دیکھی؟ اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں اللہ کی جناب میں۔ اس کے شرکاء کیوں مقرر کرتے؟ اس کی بادشاہت میں، اس کی عبادت میں، اس کی حکومت میں، صفت رزق میں شرکاء کیوں مقرر کرتے؟ کون سی کمزوری ہے؟ یہ شراکت کا عقیدہ کمزوری کا مظہر، اور اس سے بڑی گستاخی اللہ کی جناب میں نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تمام آیات اسی شراکت کے نظریے کی تردید کر رہے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ، اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں اور تمام افعال میں وحدہ لا شریک لہ۔ چنانچہ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے ملک میں کوئی شریک ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، پوری کائنات کا اللہ مالک۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا ایک کھجور کے بھی مالک ہیں؟ کھجور تو کیا، کھجور کی گٹھلی تو کیا، کھجور کو توڑو اندر ایک چھلکا ہے باریک سا، ایک چھوٹی سی باریک سی ڈوری سی، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ کیا تم شراکت کی بات کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شراکت کی نفی کی، شرک کی نفی کی۔ ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ کوئی اس کا دوست ہے اس کی کسی ذلت کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر، جو اس کی مدد کر سکے اور اس کو سنبھال سکے، ہرگز نہیں۔ وکبر و تکبیرا، اس کی بڑائی بیان کرو۔ تو ان تمام آیات میں کیا ہے؟ یہ شراکت کی نفی۔ وقولہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کے لیے حمد ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے ملک میں شریک نہیں ہے اور نہ کوئی طاقت اس کی حمد میں شریک ہے۔ شراکت کی نفی۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ وقولہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بابرکت ہے، تبارک۔ میں نے عرض کیا کہ تبارک اللہ کے لیے مخصوص ہے، یہ انتہائی برکت کا صیغہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر فرقان یعنی قرآن اتارا۔ فرقان اس لیے کہ یہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ جب تک کتاب و سنت نہ ہو حق و باطل میں تمیز ممکن نہیں ہے اور فرق ممکن نہیں ہے، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کون ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، یعنی اسی کے لیے۔ عبارت کی جو ترتیب ہے اس میں ایک عجیب حصر کا انداز ہے، علماء جانتے ہیں اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے اور کسی کے لیے نہیں، یعنی شراکت کی نفی ہے۔ ولم یتخذ ولدا، نہ اس نے کوئی بچہ لیا، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر شے پیدا کی ہے اور اچھے اندازے کے ساتھ۔ تو یہاں شراکت کی نفی ہے، اس کے ملک میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔ جی